الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سبحان اللہ على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين سبحان اللہ وأوليائه الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم سبحان اللہ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا سبحان اللہ اور دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا وہ آئے روشنی بن کر شبستان محبت میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا ہی اجالا ہے میرے نہایت ہی عالی وقار مہمانان گرامی میزبانان محترم جناب حضرت قبلہ علامہ محمد ارشد سعیدی صاحب دامت برکاتکم العالیہ
جناب محترم حضرت قبلہ غلام مرتضیٰ قاری صاحب، جملہ علماء کرام، میرے برادر محترم شاعر اہل سنت، ادیب اہل سنت حضرت قبلہ علامہ الحاج ظفر حسین ظفر فریدی صاحب، خوش نصیب خوش بخت تمام برادران اسلام اور محفل میں موجود میرے حضور کے دین کے خدام طلباء کرام، حضرات گرامی، یوں تو اس کائنات کا ہر فرد، ہر جنس، ہر نوع حضور کے احسانات تلے دبی ہوئی ہے۔ اگر یہ خدا کی ساری بستی اور پوری بزم ہستی، اس کا ایک ایک بال، ایک ایک ریشہ، ایک ایک بند، ایک ایک سند حضور پر درود و سلام پڑھتا رہے تو حضور کے ایک احسان کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا۔ ظاہر ہے کہ حضور کا ذکر ایک بے پایاں بے اتھا سمندر ہے، کسی کو خبر نہیں کیا کیا موتی اس کے اندر ہے، جس کو ایک بھی گوہر مل جائے وہ مقدر کا سکندر ہے۔ اس لیے میں کیا، میری اوقات کیا، یا ہماری اوقات کیا، ہماری حیثیت کیا، سرکار کہاں اور ہم گناہگار کہاں، تساں کتھاں اساں کتھاں، پہ گیاں لمیاں لمیاں بتھاں، تو عرب چ خوش میں جھنگ چ تنگ، تو رانجھن کت میں ہیر کت، تو عرب چ خوش، یہ غیب عرض کر رہا ہوں، تو عرب چ خوش میں جھنگ چ تنگ، تو رانجھن کت میں ہیر کتھاں، تیدا شان کرم لولاک لما میدا اجڑیا حال ظہیر کتھاں، تو حسن دا شاہ میں محض کوجھی، ہاں بندہ میل اخیر کتھاں، ناشاد ہے سر تے خالی ہاتھ، کوئی لیر کتھاں کوئی لیر کتھاں، میں کہتا ہوں تو مدنی پیر کتھاں اساں فقیر کتھاں۔ کیا مقابلہ ہے، پوری کائنات کے ادیب، خطیب، عالم، فاضل، فقیر، پیر، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، سارا جہان بلند ہے عرش کا مہمان۔ اس لیے فریدی صاحب نے بھی، انہوں نے بھی وقت کی بات کی ہے، ماشاءاللہ شکر ہے 12 بجنے لگے، اب میں سمجھا تھا کہیں 10:30 ہی نہ ہو جائے، تو اچھا ہوا کہ آدھی رات ہو گئی۔ کہتے ہیں آدھی رات کو دنیا والے جب خوابوں میں کھو جاتے ہیں، ایسے میں محبت کے روگی یادوں کے چراغ جلاتے ہیں۔ اس لیے شکر ہے کہ آدھی رات ہو گئی، رحمت کی برسات ہو گئی، آپ کی اور میری ملاقات ہو گئی، اور اس سے پہلے نعت بھی ہو گئی، قرات بھی ہو گئی، اور سب کی بات بھی ہو گئی، اور پچھلا پہر رحمت کی لہر۔ یہ وہ وقت ہے جو مجھے نصیب ہو رہا ہے آپ کے سامنے، یہ وہ وقت ہے، وقت ویسے تو سخت ہے لیکن یہ وقت بڑا بلند وقت ہے، جب آدھی رات ہوتی ہے دنیا مست سوتی ہے، فقیروں کی آنکھ روتی ہے، چمن محمد کی کلی تھا،
اپنے وقت کا کامل ولی تھا اور خالصتاً آل حسن اولاد حسین ابن علی تھا، نام اس کا حضرت پیر سید مہر علی۔ میں ظفر صاحب کی جو شاعری ہوتی ہے، کیونکہ وہ علم سے بھرپور ہوتی ہے، وہ اندر باہر سے نور ہوتی ہے، اس لیے کچھ لوگوں کے سمجھنے سے دور ہوتی ہے، لیکن ان کی شاعری بھی کمال ہے۔ لیکن مہر علی مہر علی، آپ فرماتے ہیں کہ سامن کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، سامن کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، جگ سکھ کی نیند میں سوتا ہے اور برہا ہماری روتی ہے۔ جگ سکھ کی نیند میں سوتا ہے اور برہا ہماری روتی ہے، موری رو رو کے کٹتی ہے رین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا، میرے علی ہے حب نبی، حب نبی ہے میرے علی، لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں ماں بہن بھی۔ اللہ اکبر، حضرت پیر یہ بھی سید ہے، اب جو دوسرا آ رہا ہے وہ بھی سید ہے، حضرت پیر سید وارث شاہ گیلانی، میرے غوث جیلانی کی نشانی، جس کا وجود اللہ کے نبی کی مہربانی۔ آپ فرماتے ہیں ادھی رات جان لوگ آرام کر دے، یہ پرانی پنجابی ہے، پنجابیاں نو ہی سمجھ نہیں ہوتی، یہی خرابی ہے، جسے یہ سمجھنا ہے پکا وہابی۔ تو ویسے یہ کرسی یہاں آگے اس لیے رکھوائی گئی کہ آپ کو ترجیح دلوائی گئی۔ اب یہ بے ادبی تو ہے کہ بھی علماء کرام پیچھے چلے گئے اور ہم آگے چلے گئے، لیکن مجھے تیری قسم ہے اے بزم رونق بزم، میں آگے آیا نہیں لایا گیا، میں بیٹھا نہیں بٹھایا گیا، اس لیے میرے جو پیارے بھائی پیچھے جلوہ گر ہیں ان سے معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، پیر وارث شاہ نے کہا ادھی رات جان لوگ آرام کر دے، اسی اٹھ کے کار کماونیاں، اسی اٹھ کے کار کماونیاں، کھوئے نینا دے گیڑ۔ اے بابیاں نو تے سمجھ آنی ہے، گابیاں دی اللہ دی مرضی، ماشاءاللہ، اے پرانے بابے نے جڑے اولڈ از گولڈ، باقی یہ ینگ اے بولڈ، اس لیے بابے سمجھ رہے ہیں کہ کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کریے تے محل دل دی دور کرامنیاں، کھوئے نینا دے گیڑ، اے نینا دے کھو جو کے راتاں مسلیاں تے کھلو کے، یار دیا دے چرو کے تے جوگاں نینا دیاں جو کے۔ آج کل کے خطیبوں میں اور پرانے خطیبوں میں یہی فرق ہے، پرانے خطیب جب خطبے سناتے تھے خود روتے تھے، لوگوں کو رلاتے تھے، گناہوں کی پنڈ لے کے لوگ آتے تھے، ستھرے ہو کے جاتے تھے۔
ہے فرق کے نہیں؟ میرے دوست بزرگ بیٹھے ہیں جنہوں نے پچھلے سنے ہیں پرانے، پرانے، اسی لیے انگلش میں کہتے ہیں اولڈ از گولڈ، اولڈ از گولڈ۔ جو پرانی شے ہے وہ پیتل بھی ہے تو سونا ہے، اب نئی نسل کا تو رونا ہی رونا ہے۔ ان کا جو ٹچ ہے یہ عجیب شیطانی کا پنچ ہے، اور یہ بات سچ ہے۔ اب ان کو کیا روئیں؟ بڑے بڑے بیٹھے محفل میں بیٹھ کے موبائل سے کھیلتے ہیں، شرم ذرا نہیں۔ اس لیے پرانے جو تھے خطیب بھی خطبے سناتے تھے تو وہ یہی بات تھی کہ نکھو نینا دے گیڑ اشنان کریے۔ یہ جو یاد رکھے میری بات، یہ جو نل کا پانی، کنویں کا پانی، دریا کا پانی، سمندر کا پانی، جتنے ہیں پانی، یہ بندے کا تن دھوتے ہیں، اور یہ آنکھ کے قطرے بندے کا من دھوتے ہیں۔ تن دھونے کے لیے کتنے کلو پانی چاہیے، لیکن من دھونے کے لیے ایک قطرہ موہوم۔ کملی والے، مدینے والے، میٹھے آقا، لجپال آقا، آپ نے فرمایا کہ کتنا پانی چاہیے جس سے من ستھرا ہو جائے۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ اگر بندہ بولے دل کے تار کو چولے، ہمیں ہولے ہولے۔ حضور ضروری تے نہیں نا بندہ کٹے دی طرح رنگے تائیں اثر ہو۔ اب تو میں معافی چاہتا ہوں، نقیب بھی کوئی شاعر، خطیب بھی کوئی بلا ہے۔ نقیب آتا ہے تو پورا زور، اتنا زور لگاتا ہے اس کا اپنا گلہ ہی پھٹ جاتا ہے، اور پھر وہ ساؤنڈ والے کو فرماتا ہے اور کھول، اور کھول، اور کھول۔ وہ ظالم دے پترا تم ہی تے کچھ بول۔ بیماری لگ گئی، جب تک چیخیں نہیں، چلائیں نہیں۔ نعت خانوں سے بھی معذرت کے ساتھ، نعت خان بھی آئیں گے تو 6-7 بھی لائیں گے تاکہ سوزیوں کی طرح قوالی پوری، اور پھر جب تک کان بابو کے پھٹ نہ جائیں یہ پیچھے ہٹ نہ جائیں۔ پچھلا دور بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب باب خطاب فرماتے تھے، نہ ساؤنڈ شریف تھا نہ نواز شریف، یہ بلائیں ہیں، نام شریف ہے، کام اللہ خیر ہے۔ اس لیے بابے نے کیا کہا، میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی بولا، نعت پڑھی، ثنا پڑھی، اچھی بات کہی، شعر کہا، اور دل کے تار پہ انگلی پڑ گئی، سنجے سینے سود فراق دی تار آئی، ماہی ہاتھ لایا او وجب۔ سنجے سینے سود فراق دی تار آئی، ماہی ہاتھ لایا او وجب پئی، نیو لامنے دی دلی پھسامنے دی کل اج پئی، مجروشا جج پوریاں میں میری بھلیاں دے گل لج۔ اس لیے میرے پیارے آقا مدنی کریم بولے، فرمایا دل کو لگی چوٹ، نکلا من کا کھوٹ، اندر اٹھا دھواں، مزے لینے لگا رواں رواں، اندر جلنے لگی بھٹی، اندر جلنے لگی بھٹی، اور بھٹی نے لگائی آگ، آگ سے نکلے شولے، کوئی ایسے بھی تو بولے۔ اسی لیے عاشق نے کہا بھٹی
بھٹی تتی تیرے عشق والی او بھڑکے تے بھاہ بھاہ کرے عاشق سڑ دے تڑ تڑ کر دے کول عشق کھڑا واہ واہ کرے عاشق سڑ دے تڑ تڑ کر دے کول عشق کھڑا واہ واہ کرے سلیمان بٹھاری دا بٹھ بالے تے یوسف نال زلیخا نکاح کرے جڑا اپنا اپنا مارے حیدر او جنت دی کی چاہ کرے میرے حضور ہمارے آقا ہمارے پیارے جن کی آج یاد ہے جن کا آج الحمدللہ میلاد ہے کملی والا الحمدللہ امت کو یاد ہے امت کو یاد ہے اور یاد رکھو یاد کا بدلہ یاد ہے یاد کا بدلہ یاد ہے تو حضور نے فرمایا اگر بندے کے دل کو چوٹ لگی اور چوٹ نے دھواں اٹھایا اب جب سینے سے دھواں اٹھتا ہے یہ رستہ بناتا ہے اگر آنکھ کی طرف آتا ہے آنسو بن جاتا ہے اگر منہ کی طرف آتا ہے آہ بن جاتا ہے آہ نہیں تو واہ بن جاتا ہے یہ دو رستے ہیں نا کہ اگر دل میں چوٹ لگے تو اندر سے دھواں آہ اٹھتی ہے آنکھ سے نکلتی ہے آنسو کی شکل منہ سے نکلے آہ یا واہ کی شکل یہ اندر اصل میں چوٹ لگی اور جب آنکھ سے نکلی اگر چوٹ لگی مگر کمزور تو پورا آنسو نہ نکل سکا آنکھ کے کٹورے میں رک گیا پلکوں کی دیوار کو توڑ نہ سکا باہر نہ نکل سکا سرائکی میں کہتے ہیں بس سیم گیا کملی والے نے کہا اگر اتنا کمزور آنسو جو آنکھ میں سیم گیا ساری دوزخ کو بجھانے کے لیے یہ کافی سبحان اللہ سب دوزخوں کو بجھانے کے لیے یہ قطرہ جو صرف سم گیا یہ کافی ہے اگر قطرہ ہے پھر تو دریا ہے اگر قطرہ بن جائے پھر تو دریا ہے اسی لیے رونے کو قرآن مجید نے کہا اللہ کے قرآن نے کہا یہ لوگ روتے کیوں نہیں ہنستے کیوں ہیں فرمایا انہیں رونا چاہیے فَلْيَبْكُونَ انہیں رونا چاہیے کیونکہ کسی نے اردو میں کہا اس نے کہا یہ ہر روز کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے یہ ہر روز کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے راتوں کی تنہائی میں کبھی رو بھی لیا گیا اس لیے یہ جو رونا ہے اصل میں یہی سونا ہے یہ کیا ہے سونا ہے اور یہ جو بے وقت کا سونا ہے اس کا رونا ہے یہ جو بے وقت کا سونا ہے اس کا رونا یہی ہے نا کہ بندہ ٹی وی کے آگے بیٹھے آنکھ نہ لگے بندہ موبائل کھول لے شیطانی چرخہ چلے ساری رات گزر جائے ریل چلتی جائے نیند نہ آئے لیکن بندہ قرآن کھولے نیند آئے بندہ ذکر کرے نیند آئے ذکر سنے نیند آئے یہی چرخہ شیطانی ہے یہی غفلت کی نشانی ہے یہی بیماری ہم نے مل کے دور فرمانی ہے یہی لعنت ہم نے بھگانی ہے لیکن آج تو جیسے ظفر صاحب نے کہا بڑی کوئی رحمت کی نشانی ہے اس لیے الحمدللہ الحمدللہ
آپ بھی جلوہ گر ہیں، ہم فقیر بھی حاضر ہیں، لیکن میں کہہ یہ رہا تھا، فقیر وارث شاہ نے کہا کہ کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کریے تے میل دلے دی دور کرام نیا منہ وچ پھیر داتن استغفار والی کدور تا کڈ کے باہر وگام نیا سبحان اللہ اب بات نصیحت والی آگئی بات ایک حضور کے غلام تھے ان کا نام تھا ابو دجانہ ابو دجانہ اسے بھی جانتا ہے سارا زمانہ وہ لال ٹاکی سر پہ باندھ لیتے تھے پھر کافروں کو پھڑکاتے چلے جاتے جنگ یمامہ میں ان کی ٹانگ کٹ گئی ٹانگ کٹ چکی ہے شہباز کی طرح تلوار چلا یہ ابو دجانہ ہے ایک صحابی ان کے گھر آیا ابو دجانہ کو بڑی رونق میں بڑا چہرے پہ چمک دمک کو پایا اس دوست نے پوچھا ابو دجانہ دکھ بھی ہوتے ہیں سکھ بھی ہوتے ہیں پر تیرے چہرے کی چمک ہے یا چاند کی ڈلک ہے سبحان اللہ یہ ہیرے کی ڈلک ہے یا تیرے چہرے کی چمک ہے یہ رونق حالانکہ تجھے پیٹ بھر کے روٹی بھی نہیں ملتی پھر بھی چہرہ گلاب ہے آخر کیا حساب ہے تو حضرت ابو دجانہ نے فرمایا اس کی وجہ ایک خاص ہے اس کی وجہ ایک خاص ہے فرمایا میرے سینے میں میرے دل میں کسی بھی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہیں ہے اس لیے چہرہ چمک رہا ہے میں علماء کرام اور خصوصاً طلباء کرام کو عرض کروں گا یہ جو حسد کی بیماری ہے یہ ہمارے قبیلے میں جاری و ساری ہے اس لیے آپ کو اس سے بچنا ہے ہمیں اس سے بچنا ہے دل کو دل بنانا ہے کیونکہ دل قلب المومن عرش اللہ یہ جو دل ہے انسان کا یہ عرش ہے رب رحمان کا اس لیے علماء کرام آپ کی طلباء آپ کی یہ ذمہ داری ہے اپنے دل کو آئینہ بناؤ اس میں کوئی کالا بال نہ لاؤ کیا بات اپنے میں سے کسی کے بارے میں کوئی اول فول خیال نہ لاؤ بس آمنہ کا لال لاؤ کیوں جی میری برادری کو میرا پیغام پہنچ رہا ہے اس لیے کہ آج کل سویرے سویرے منہ اندھیرے نکے نکے بٹیرے سویرے سویرے کسی نہ کسی کی پگڑی پہ ہاتھ ڈالا ہوا ہے کسی اپنے سے بڑے کو کچھ نہ کچھ کہا ہوا ہے یہی لعنت ہے یہی عذاب ہے یہیں سے کھانا خراب ہے اسی لیے فقیر نے کہا اس نے کہا کہ منہ وچ پھیر دادن استغفار والی کی کرکا مسواک بھی سبحان اللہ ٹالی آلا بھی سبحان اللہ گیٹھالا بھی سبحان اللہ چھوٹا ہے وہ بھی سبحان اللہ جیب رکھ سبحان اللہ ہاتھ جناب سبحان اللہ لیکن اصل جو مسواک ہے وہ مسواک ہے جو اندر کی کوٹھی کو کرتا پاک ہے اس مسواک کا نام استغفار ہے اور استغفار کا نتیجہ نفرت نہیں پیار ہے اور پیار کرنے والوں کا بیڑا کیوں یہ حول ہے یا بھار ہے اب ذرا غور فرمائیں میں نے کیا عرض کیا ہے اس کو یہ جو بیماریاں ہیں لیکن اصل میں جو اتفاق سے میں چل پڑا ادھر حضرت پیر وارث شاہ نے جو سبق دیا ہے وہ کہتے ہیں ادھی رات ساری دنیا آدھی رات کو سوتی ہے لیکن فقیروں کی آنکھ
روتی ہے. اب یہ جو رونا ہے اس کو کہتے ہیں یہ سونا ہے, اس کو کہتے ہیں یہ سونا ہے. لیکن اسی کے ساتھ میں عرض کروں کہ میرے کریم کا دنیا میں تشریف لانا, ظلمت میں ڈوبا ہوا تھا سارا زمانہ, اندھیر ہی اندھیر تھا, ظلمت ہی ظلمت تھی, نہ کوئی خدا کو جانے تھا, نہ کوئی اللہ کو مانے تھا, نہ کوئی مخلوق سے کوئی رابطہ تھا, نہ انسانیت کا کوئی ضابطہ تھا. انسان تھا لیکن بدتر از حیوان تھا, انسان جانور سے بد تھے. صرف یہ دھرتی جسے برِ صغیر کہتے ہیں, اس دھرتی میں پیدا کرنے والا تو اللہ ہے, مالک بھی اللہ ہے, رازق بھی اللہ ہے, خالق بھی اللہ ہے, بلکہ سچ کہوں تو مطلوب بھی اللہ ہے, معبود بھی اللہ ہے, محبوب بھی اللہ ہے. اسی اللہ کی وجہ سے محبوب رسول اللہ ہے. اولا محبوب کون ہے؟ لا الہ الا اللہ, یعنی لا معبود الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا محبوب الا اللہ. ہمارا محبوب بھی رب ہے, نبیوں کا محبوب بھی رب ہے, ہمارے نبی کا محبوب بھی رب ہے. یہ توحید ہے اور یہی مومنوں کی عید ہے. جس کو توحید یاد نہیں وہ من کا پلید ہے. اس لیے ذہن میں رہے کہ حضور کے آنے سے پہلے رب سے بھی کوئی تعلق, بندے رب کے رب سے نہ واقف. صرف یہ دھرتی جسے سب کانٹیننٹ کہتے ہیں, چھوٹا سا خطہ ہے, پاک ہند وغیرہ, اس کے اندر مورخ لکھتے ہیں 40 کروڑ جھوٹے خداؤں کا ڈیرا. کتنے؟ یہ میری یا اہل سنت والجماعت کی صدا نہیں, ایک دیوبندی عالم ہے علامہ مناظر احسن دیوبندی, اس کی کتاب ہے النبی الخاتم, وہ کہتا ہے 40 کروڑ جھوٹے خداؤں کا صرف اس چھوٹے سے خطے میں ڈیرا. 40 کروڑ خدا ایتھے آ. اور میں نے دسو بندے تھوڑے خدا ڈوڑے, ڈوڑے چوڑے, ایک ایک گھر 6 خدا, ایک ایک بندے دے 7 خدا. پانی آلہ جدا, ہوا آلہ جدا, سکھ آلہ دکھ آلہ جدا, سارے ہی خدا. ہور تے ہور اے ظالم باندر خدا. اگر ادھر ہند سے نکلیں باہر ایران ہے, ایران میں آگ کے شولوں کو خدا بنا کے پوجتے تھے. اس کو آگنو, آگنو ایک ہی ہو جا جگ جڑا پوجدا ہے آگ. اللہ دے نال نہ تعلق, نہ واقفیت, نہ شناسائی, نہ یاری, نہ دوستی. اللہ تو بے خبر تے آگنو پہ سجدے کر دن, آگنو پہ پوج دن. 1000 سال گزر گیا, ایران کی آگ بجھی نہیں. آگے ہے مصر, مصر میں گوبر, گوبر اپن سرہ کی کیا دے گوسی گویا, پھوسی دے وچوں نکلنا لا گندا کلید, زمین تے رنگدا ہو یا کیڑا. مصر کے لوگ اسے خدا سمجھ کے پوجتے تھے. چائنا کے لوگ کتے کو مقدس سمجھتے رہے. چلو باقیوں کو دفع کرو, بل وہاں چلو جہاں خود خدا کا اپنا ڈیرا ہے, جہاں بیت اللہ ہے, جہاں کعبۃ اللہ ہے, جہاں سے اٹھی توحید ہے, جہاں سے اٹھا رب کا نام ہے. اس کعبے کے اندر کیا, اندر بھی بت, باہر بھی, چھت پہ بھی, گھر خدا کا قبضہ
بتوں کا قبضہ پلیدوں کا، صدیاں گزر گئی کعبہ روتا ہے، مجھ میں کیا ہوتا ہے؟ اب میں اس سارے کو اکٹھا کر کے آپ سے پوچھتا ہوں، آخر یہ جو ساری دنیا میں انسان، کوئی کیڑے، کوئی مکوڑے، کوئی مٹی، کوئی پیپل، کوئی بوہڑ، کوئی پتھر، کوئی آگ، کوئی شعلے، کوئی کتے، کوئی سانپ، کوئی نیولے، آپ حیران ہو رہے ہیں زمین کی مٹی کے ذرے سے لے کر سورج تک ہر چیز کو آدمی پوجتا تھا، پتہ نہیں تھا تو صرف خدا کا نہیں تھا۔ آج چھوٹے چھوٹے ٹکے ٹکے کے آدمی دو کتابڑیاں پڑھ کے پوچھتے ہیں میلاد کیوں مناتے ہو؟ میں ان سے پوچھتا ہوں وہ ہستی بتاؤ جس نے ڈالا پھیرا، کیا زمین پہ بسیرا، ڈالا ہی کوئی پھیرا، اور رحمت نے کائنات کو گھیرا، جس نے بتوں کو مکایا، پیپل کو مکایا، بوہڑ کو مکایا، جس کے آنے سے کعبہ کعبہ بن گیا۔ اس جماعت کو ڈھونڈو جس جماعت کی برکت سے یہ بت خانے بن گئے بیت اللہ۔ اس جماعت نہیں، اس علامہ کو ڈھونڈو، اس مفکر اسلام کو ڈھونڈو، اس دعوت کرنے والے کو ڈھونڈو، اس شیخ القرآن کو ڈھونڈو، اس شیخ الحدیث کو ڈھونڈو۔ آخر کوئی تو آیا ہے جس نے بتوں کو مکایا ہے، آگ کو ختم فرمایا ہے، پیپل بوہڑ کی خدائی کو مٹایا ہے، ایک اللہ کا نعرہ لگایا ہے۔ اب سیدھا کہو ہم نے اسی کا میلاد منایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ، آپ نے نعرہ لگایا تو مجھے سا ہے۔ اللہ آپ کو برکت دے، آپ کے منہ میں اللہ برکت دے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ آج کل دلیلیں پوچھتے پھرتے ہیں، یہ میلاد کیوں؟ میں کہتا ہوں کتابیں ٹھپ، ایویں نہ کھپ، ایویں نہ کھپ، کتاباں ٹھپ، بندے دے پترالی سوچ پیدا کر۔ یاد کا بدلہ یاد ہے۔ میں کہا کرتا ہوں جیڑا بندہ تو آپ کو ایک چاہ دی پیالی چوکے چ پیواوے، بندہ ہوں کو تو روز سلوٹ لاوے۔ تنو اللہ ہی سمجھا جیڑا گرمی دے موسم میں تو سادہ پانی دا گلاس پلاوے، ہوں کو تا ملک راجہ خاجہ جاٹ بٹ پھٹا پھٹ، بھئی میں کو پانی دا گلاس پیوایا، تو انو گلاس دا احسان تا یاد رہا، پیالی دا احسان تا یاد رہا، بڑائی نمک مردارے، تینو او دا احسان بھول گیا، وہ تو رول گیا۔ جنہیں تیری ماں نو ماں بنایا، تیرے تیری بہن نو بہن بنایا، جنہیں تیری بیٹی نو بیٹی بنایا، جنہیں بیوی نو بیوی دا مقام عطا فرمایا، تے او دی یاد دا موسم آیا، تیرے منہ تے 12 وج گئے، تینو شرم نہیں آیا۔ میں کوئی ہوائی گل نہیں پیا کردا، قرآن پڑھو، اس سیڑھی تے بھی چڑھو۔ اللہ پاک فرما رہا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کا جب دن آئے گا، اللہ لاکھوں کروڑوں بچیاں وہ جن کو ماں باپ نے گڑھے کھود کے زندہ ہی گاڑ دیا، وہ بیٹی ایک نہیں ہوگی، 2 نہیں، لاکھ نہیں، بے شمار بچیاں۔ قرآن کا انداز دیکھا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، حالانکہ مارنے والا باپ بچیوں کو زندہ زمین میں غرق کرنے والا دادا، نانا، ماموں، تایا، بھائی، قبیلہ،
اور اللہ فرماتا ہے اذل موعودۃ سئلت، میں نہیں پوچھوں گا ان مارنے والوں سے، ان کا منہ اس قابل نہیں کہ میں انہیں منہ لگاؤں، یہ مجھ سے بات کرنے کے قابل نہیں، یہ تو قاتل ہیں، میں ان سے پوچھوں گا جنہیں مارا گیا کہ تم پیدا ہوتے ہی کیوں مار ڈالی گئی؟ تم نے پیدا ہوتے ہی کوئی گناہ کمایا، کوئی جرم کمایا کہ مارنے والے غیر نہ تھے، غیر نہ تھے، مارنے والا باپ، مارنے والا بھائی، مارنے والا دادا، مارنے والا نانا، مارنے والا نانا، یہ بھی گزرا ہے زمانہ، پر یہ کیسے ہو گیا؟ بیٹیاں مرتی رہی، زندہ زمین میں گاڑی جاتی رہی، آخر کوئی تو آیا ہے جس نے بیٹی کو پکڑ کے اپنی جگہ بٹھایا ہے، آخر کوئی تو آیا ہے جس نے بیٹی کے ہاتھ کے اوپر بوسہ فرمایا ہے، کوئی تو آیا ہے جس نے اٹھ کے بیٹی کا استقبال اس حالت میں فرمایا ہے کہ بیٹی کے ماتھے پہ کافوری لبوں کو ٹکایا ہے، بیٹی کی پیدائش پہ بیوی کو کہا ہے ہنی ان لک یا خدیجہ، خدیجہ تجھے مبارک ہو، ہمارے گھر رحمت کا بادل برس گیا۔ اللہ، یہ میرے پیارے بھائی نے نعرہ لگایا۔ عموماً ہر بندے کی اپنی عادت ہوتی ہے، میری عادت ہے کہ میں کہا کرتا ہوں تو اپنی نبیڑ تین ہور نال کی، تو پگڑی سنبھال تین چور نال کی۔ یہ ٹھیک ہے اگر میں کہوں کہ آنکھو سبحان اللہ، اچھی آنکھو زور لاؤ، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میری کچھ کھوپڑی الگ ہے۔ میں کہتا ہوں غلام فریدہ انہاں دی او جانے سکو اپنی توڑی نہیں، سبحان اللہ، تو جنی دیر توڑے کلو میں زور لگواما میں آپ نہ چلاما، ویسے بھی تسی چوپ سونے لگے، بولے نہ بولے خوشی آپ کی، مزہ دے رہی ہے خاموشی آپ کی، تو ویسے بھی تسی سوتے بھی رہو تے سانو اتبار ہے، سبحان اللہ، سوتیاں نال بھی سانو پیار ہے۔ اس واسطے آپ یہ جو نعرے میرے بھائی نے لگایا یا میرے عزیزوں، یہ نعرے اس لیے ہوتے ہیں پیارے، یہ ہیں سمجھنے سمجھانے کے اشارے۔ یہ جو انہوں نے نعرہ لگایا یہ اس لیے اس نے میرے دل کو چھوا کہ مجھے تسلی ہو گئی کہ میری گل تہانوں سمجھ آ گئی، ورنہ میں تے نہ ساؤنڈا لے نو آکھاں گا ہور کھول، وہ دی بھی اپنی مرضی جیبڑے پاسے کھولی جائے، تے توڑی بھی اپنی مرضی، جے تہانوں نیندر آئیے تو سی ڈٹ کے سمو، بس اکھاں کھلیاں رکھو، لیکن یہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ سونے کے نقصان بڑے ہیں۔ وہ سرائکی میں کہتے ہیں چک پئی سسی ایک دل کن، ہن تانوں سنیا سرائکی سمجھ آؤندی ہے، سبحان اللہ، سبحان انہیں پتہ اللہ، لگ دے آؤندی ہے کہ نہیں آؤندی، سبحان اللہ، چک پئی سسی ایک دل کن پنل وجایس کھیل، اے پنجاب والے دے پیو نو سمجھ نہ آوے کھیل کی بلا ہے۔ اللہ، 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 یا رسول اللہ، یا اے چودھری جی تواڈے لاہور والے نو اگر آکھے نا کھیل انہاں نو آ جاندی ہے کھیل، کھیل کی بلا ہے۔ چک پئی اس واسطے بھی میں جدو اس علاقے جانا میں نو سکون ہوندا ہے کہ کم از کم میری بولی تے سمجھا جائے۔ سبحان اللہ، چک پئی سسی ایک دل کنو پنل ونجایس
کھیل کے نو رہ گئی مٹھی منزل کے اوکھے پہر ایویں ہوں دل درد تو ماندی نہ تھی درد جگر ایویں ہوں دل ویسن گزر اصلوں نہ ڈر ظلم و قہر ایویں ہوں دل ظلم و قہر ایویں ہوں دل اس شوق دے سالارو سر کربل دے غازیوں دے صدر مرسل محمد دے پسر جانو جگر ایویں ہوں دل دل درد تو ماندی نہ تھی درد جگر ایویں ہوں دل ویسن گزر اصلوں نہ در ظلم و قہر ہائی ہیر سچی توڑ دی رانجھن دے اصلوں جوڑ دی کھیڑیوں رہی منہ موڑ دی دیدیں دے پر ایویں ہوں دل دل درد تو ماندی نہ تھی درد جگر جی میں پھنس گیا نا آگئی جان شکنجے اندر جی میں ویلنے دے وچ کنڈا رو نو آکھو ہون رو محمد آج روے تے من ادھے بھی علماء تے ادھے تو ستے اس سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے اگر آپ کی بات کرتا ہوں ادھر سے ڈرتا ہوں ان کی بات کرتا ہوں آپ سے ڈرتا ہوں لیکن راہوں سے تیری گزر رہا ہوں انگاروں پہ پاؤں دھر رہا ہوں میں بھی ہوں نصیر کیا تماشا جو نہ ہو سکے وہ کر رہا سمجھے ہیں آپ یہ دنیا اندھیر ہی اندھیر نہ بیٹی نہ ماں ایک صحابی معاف کرنا ایمان سے پہلے ایک صحابی تھے حضرت عاصم بن قیس وہ روتے تھے کہتے تھے میں نے اپنی 13 بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑا آپ ایسے نہیں میں ایسا نہیں ہوں یہ ان سے پوچھو جن کو چوٹیں لگی ہیں ان کو پتا ہے کہ میلاد کی شان کیا ہے نبی کی یاد کی شان نبی کے آنے کی برکت کیا ہے یہ ان سے پوچھو شب غم کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے تیری رات تکتے تکتے جسے صبح ہو حضرت عاصم بن قیس 13 بیٹیوں کا قاتل قتل بھی گردن نہیں کاٹی زندہ زمین ایسے کئی ملیں گے آپ کو ایک فرزدق شاعر گزرا ہے فرزدق یہ امام علی مقام کو کربلا کے رستے میں ملا تھا اس کا دادا تھا اس کا نام تھا ساسا ساسا جو تھا اس نے 360 بچیوں کو جنہیں ماں باپ زمین میں گاڑنے چلے تھے یہ بابا بیچ میں آیا اور ایک ایک بچی کو بچایا مفت نہیں بچایا 10 اونٹنیاں ایک اونٹ دیتا اور کہتا یہ لے لو یہ بچی مجھے دے دو کیونکہ انسان کی قیمت اس وقت 10 اونٹ تھی اس وقت جہالت کے دور میں تو وہ پوری انسانی قیمت دیتا بچی کو لیتا بچاتا اب آپ سوچیں گے اس کو کیا ملا اس کے دماغ میں کہاں سے آیا اے تو انہوں نہیں دسے گا مولوی اللہ وسائے پتہ نہیں سبحان اللہ یہ انہیں نہیں دسنا انہیں صرف تو انہوں لا الہ الا اللہ فرمانا ہے جب ساسا نے 360 بچی کو بچایا ہون جنہیں انہوں اس رستے تے لایا او دے کو لایا آکے سائیاں دا کنڈا کھڑکایا مدنی نے پکڑ کے اسے سینے سے لگایا ساسا نے کہا سونیا تو سانو اس راہ پایا تے میں 360 بچیاں نو بچایا ہون کی میں آیا انہیں آکھیا لے دیو سانو انعام او دے کولو منگی دے جدا کام کری دے ہون سمجھ آ گئی ہے 360 بچی ایک بندہ بچا رہا ہے بیچنا کملی والے دار ہے اس واسطے میرا تاری تے میرا شہیدی میلاد منا رہا ہے پتہ نہیں تانوں سمجھ آ رہا ہے اے ہون کتھے مولوی کھا رہا ہے انہوں نہیں سمجھ آ رہا ہے
میرا مقصد ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ 360 بچی ایک فرد نے بچائی اور حضور کو عرض کرتا ہے 2 انعام. اب کیا ملا انعام سنو. میرے کریم نے فرمایا لے پورا اسلام، یہ ہے تیرا انعام. پڑھ کلمہ، لے جلوہ. حضور نے اسلام کو انعام بنایا. 360 بچی کو ایک بندے سے بچوایا. اور پوچھ ملا میں میلاد کیوں منایا؟ اگر یہ جو آج گنہگار سے گنہگار، نکمے سے نکمہ، نکمے سے نکمہ جب گھر جاتا ہے، بیٹی دوڑتی ہوئی آتی ہے تو کیا پکڑ کے اسے گڑھے میں پھینکتے ہیں؟ نہیں، تھکاوٹ اتر جاتی ہے. جب بیٹی ادھر سے ہاتھ ہے ادھر سے تو پکڑ کے باپ اپنی بیٹی کو اپنے سینے پہ لٹاتا ہے، سارے غم ہی بھول جاتا ہے. لیکن یہ کب سے ہو رہا ہے کرم؟ ماں اپنی بیٹی کے لیے اچھے کپڑے منگواتی ہے، کہتے میں اس کو پری بناؤں گی. یہ کب سے پری بن رہی ہے؟ کل تک تو یہی بیٹی تھی جس کو پہاڑ پہ لے جا کے کنکر کی طرح نیچے مارتے تھے، مر جاتی تھی. کل تک جنگلوں میں جانوروں کے ساتھ پلتی تھی. کل تک یہی بیٹی تھی جس کو چوک میں رکھ کے ٹوکے سے 6 ٹکڑے کر کے کہتے تھے اب عزت بچ گئی. یہی بیٹی تھی جس کو باپ اس کی ماں کے سینے پہ رکھ کے جیسے مولی کے پتے مروڑے جاتے ہیں گردن مروڑ دیتا تھا، پھر خوش ہوتا تھا، جشن مناتا تھا. آج یہ کیسے بدلاؤ آیا ہے؟ موسم بدل گیا، دن بدل گئے، رات بدل گئی، کائنات بدل گئی، بات بدل گئی، لگتا ہے کوئی ذات بدل گئی. یہ خزاں میں بہار کہاں سے آ گئے؟ علماء کرام کتنی جماعتیں ہیں یہاں. کوئی جماعتیں ایسی بھی ہیں پاکستان بننے سے پہلے کی ہیں، پوری دنیا میں ان کا نیٹ ورک ہے. امریکہ، شمالی امریکہ سے لے کر انڈونیشیا تک ان کے دفتر ہیں. گھر سے چندہ کھاتے ہیں، چمڑے سارے کھا جاتے ہیں. اتنی پاکستان سے پہلے کی جماعتیں، لیکن 2 مرلے میں انقلاب نہیں آیا. صدیاں لگ گئی لیکن یہ کون آیا ہے؟ مکے والی بات پیچھے رکھ دو، 10 سال کے اندر کائنات کو بدلایا ہے. بیٹی کو زہرا بنایا ہے، بیوی کو خدیجہ الکبریٰ اور عائشہ صدیقہ کا روپ عطا فرمایا ہے. ماں تو ماں تھی جو دائی تھی، روٹی کے لیے آئی تھی، اس کو حلیمہ سعدیہ بنایا ہے. یہ کون آیا ہے جس نے ایک خادمہ کو ام ایمن برکت ہی برکت بنایا ہے؟ ان کا ملا نو اس وسط میلاد منایا ہے. بھیڑیا تینو سمجھ جے بھی نہیں آیا. ساڈا تے رب نو بھی اپریشیٹ کرن نو دل کردا ہے، ایڈا سونا محبوب سانو دتا ہے تے رب نو اپریشیٹ کریے. انج کہ خدا سائیں محمد بناون تو صدقے. کیوں سائیں؟ یہ اگے جے علم تو اگے آکھے نا سائیں اتھے ہی فتوے تے فتا الفتوہ مل فتوہ چل. میں کہنا بٹیرے مفتی یہ بیچاریاں نو آندا جاندا کاکھ نہیں. یہ تماشا اتھے جاؤ آپ نا اللہ سائیں توڑے اتھے کفر دا فتوہ
تھک پورا میزائل کی طرح وہ بھائی کیوں میں کافر ہوں؟ اللہ تعالیٰ کو تم نے صحیح بولا۔ ظالم دیا پترا، مفتی کے لیے ضروری ہے کہ لینگویجیں ساری سمجھے۔ تو یہ اپر پنجاب میں سائیں کہتے ہیں بھولے بھالے پاگل کو۔ اتھو ملتان شریف نو ٹپو تے سکھر آلے پاسے جاؤ سائیں، میرا فرید کہتے ہیں اللہ سائیں منگا دعائیں، اللہ سائیں منگا دعائیں، بچھڑیا ڈھول ملائیں، عشق فرید نو بہو ڈوک ڈٹڑ بچھیاں پرہوں بلائیں، اللہ سائیں۔ علماء سے معذرت کے ساتھ سونا مفتی ضرور بنو پر ذرا کشتی بھی پہلے کر لو۔ اس لیے یہ مفتی مفت کا تو ٹھیک ہے جیسے میں ہوں، لیکن جو اصل مفتی ہے اس کے لیے عمرہ لگتی ہے۔ تو میں نے کیا عرض کیا، خدا سائیں محمد بناون تو صدقے، تیرے نبی سائیں تیرے منہ دکھاون تو صدقے، تے خدا کو ڈٹھو رات معراج کھل دے، اے حوصلہ، خدا کو ڈٹھائی رات معراج کھل دے، تیرے نینا دے بار چاون تو صدقے، تیرا حکم نافذ ہے سارے جہاں تے، خدا دی خلافت چھکاون تو صدقے، تے غریب آباد آلیو تھوڑے جلسے کراون تو صدقے، تے ساڑے بھی لاہور آون تو صدقے۔ کیا بات، تے ظفر فریدی سے بھی تھے نہیں جاون تو صدقے، اچھا جاون تو صدقے، ماشاءاللہ اس سارے نعت خانے ہی کرم فرماون تو صدقے۔ خیر کوئی سمجھے چاہیا نہیں؟ بس آخر دے وچ تہانوں میں ایک گل عرض کراں کہ میرے نبی نے، میرا نبی پھر میرا نبی ہے، میرے نبی کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم، ان کے کرم کی تو سامی زور لاؤ تے میں بھی لاواں، ساڈے کولو ایک بندہ بھی بدلنا اوکھا کام، میرے حضور نے کائنات بدل دی۔ یہ کوئی خواباں دی گل میں نہیں کیتی، رب قرآن جگہ جگہ 14ویں سپارے چ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ اللہ پاک نے تے گلاں تے دسیاں کہ انج کردے سن، اے کردے سن، بڑے برے سن، پر ربا اے راز نہ لبا، اے تو تے حق فرمایا قد خسر الذین قتلوا اولادهم، بڑا برا فیصلہ کیتا ظالماں نے، بچیاں نوں مار دے لے، پر ربا اے دس وہ کون ہے جنہیں بچایا ہے، جنہیں پیو نو پیو بنایا، جنہیں ویر نو ویر بنایا، جنہیں دادے نو دادا بنایا، جنہیں اپنی بیٹیاں نو زندہ درگور کیتا، انہاں نو مسیحا کنے بنایا۔ ایک کوئی واقعہ کافی، حضور ایک گلی جو گزرے، ایک چھوٹی جی بچی عمر دی کچی قسمت دی سچی، حضور دے پیچھے دوڑی تے دوڑ دی آگی امی امی چاچا چاچا، حضور نے ایسے رخ بدلایا، بچی کا چہرہ جو نظر آیا، جو نہ تھا یاد وہ یاد آیا، تم
نے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا، لپک کے سرکار نے بچی کو اٹھایا، اٹھا کے کاندھے پہ اس کا سر ٹکایا، اور سر ٹکا کے مجمع صحابہ کا لگا تھا، ماہی ادھر آیا اور آ کے ٹیسٹ فرمایا کہ میں جو اتنا زور لایا نتیجہ آیا کہ نہیں آیا، میں نے جو اتنا محنت کی کہ بیٹیوں کو بیٹی، بیوی کو بیوی، ماں کو ماں، ماں تو خیر بہت آگے، دائی کو ماں بنا ڈالا، یہ جو میں نے زور لگایا کوئی نتیجہ۔ اب حضور نے اس بچی کو ایسے کیا، صحابہ کا مجمع، فرمایا ہے کوئی جو ایسی یتیم بچی کو سنبھالے؟ پورا مجمع جیسے بجلی کونج گئی، ایسے اٹھا، حضور کرم فرماؤ یہ جنت ہمیں عطا فرماؤ۔ کل او ویلا کہ اپنی بچی دا منہ نہیں بھمدا، اج او ویلا آ گیا کسے دی بچی کو جنت۔ آقا کرم فرما اے جنت اے بخشش دی ضمانت سانو عطا فرما، محبوب دا دل گلاب دے چمن دی طرح کھڑ گیا کہ لے ربا میری محنت دا جواب آ گیا۔ اساں جو چاندے ساں اساں کر وکھلایا، اللہم اشہد اللہم اشہد، رب تک اکھ رکھ، اساں کر دیتا ہی کائنات نو وقت، تے سنی تو بھی میلاد دا مزہ چاک آئی تیرا۔ شکر ہے تسی بھی مسکرا پائے، اللہ کرے شالا ہستے رہو، وہ مسکرائے تو جان سی کلیوں میں پڑ گئے، سبحان اللہ۔ اب حضور نے جب کہا نا کہ ہے کوئی سار جھولی، ایک میں نہ ہم لکھ منگتے ہن گئی جھولی نال ہی رل جھولی، صحیح کرم دی خیر خریت دیتی، ایک بار بھری بھل بھل جھولی، ہوں نیندہ ارشد رج تھی گئے، سکو اڈنی نہیں پئی بھل جھولی نال ہی رل جھولی۔ حضور نے ایسے دیکھا خوش ہوئی، دل کے اندر باغ ہی باغ، ظاہر ہے جیڑا باغ لاوے تے سامنے ہی ایک بوٹا بھی سکا نہ نظر آوے، ہر بوٹا ہی تے ہر ٹہنی پھل آوے، کیوں نہ جشن مناوے؟ محبوب اندر ہی اندر جشن منایا تے فرمایا سارے بہ جاؤ، صرف او بندے اگے آؤ جنہ دا اس بچی نال خون دا رشتہ ہے۔ سارے گئے بے تے بچ گئے ترائے، سارے گئے، اچھا کافیہ میرا رل گیا، سبحان اللہ، ورنہ آج کل لوگوں نے کافیہ انجی تنگ ہے۔ سارے گئے بے تے بچ گئے ترائے تے او نیڑے، اللہ تعالیٰ بھی خوش رکھے، توڑا بھی کافی اچھا، او ترائے نیڑے آئے تے حضور نے سجے آلے تے نگاہوں پایا، ایک ایڑا صاحب پیارے، اچھا بیکھیا تے حیدر کرار ہے، کھپے پاسے تکیا، ایک ہونے جنہوں اتنا اسرار ہے، لگتا ہے جعفر تیار ہے، وہ بچکار نظر نو اٹھایا تے زید بن حارثہ نظر آیا۔ حضور نے فرمایا اچھا تسی ترائے ہو تو آڑا کوئی رشتہ ہے دینا؟ حضرت علی ہس پائے، انہاں کیا سوڑے جان کے سفر جیڑا صحیح تو آڑا رشتہ کوئی ساڑا رشتہ۔ حضور فرمایا کہ چلو تیری دلیل میں نو سمجھ آ گئی ہے، تیری دلیل میں نو سمجھ آ گئی ہے، پر میں بیان سارے آندے سن سا تے پھر فیصلہ کریں۔ تے حضرت حیدر چوک تے فرمایا ہاں زید میاں تو آڑا کیڑا رشتہ ہے؟ انہیں آکے سونا بظاہر تے میرا کوئی نظر نہیں آ رہا، لیکن ہے ایوے میں نہیں آیا، میرا بھی رشتہ ہے۔ فرمایا او کیڑا؟ انہاں آکھیا یاد ہوئے گا سرکارانو جدوں تساں کٹھا کیتیا پیارانو تے کرائی مدینے وچ مواخات، یاد ہے سرکارو بات، مسکرائی مدنی دیزا، فرمایا یاد ہے سونیا حضرت امیر حمزہ نو تے میں نو تسی بھائی بنایا، اے رشتہ حق کے کچے پک کے
نے آکھا بالکل فولاد اے رشتہ سانو یاد ہے۔ حضور فرمایا تیرا رشتہ بھی پکا ہے، پر میں جعفر دی بھی سن لوں پھر فیصلہ کریے۔ اے فیصلہ انجھتے نہیں نہ جیو ساڑیاں عدالتہ پیاں کر دیا چل ہو جاندہ دمادم مست کلندر جانا کسی اور سی ٹھوک کسی اور نو دیتا۔ یہ بھی عدالت ہے، یہ عدالت وہ ہے سب کی سنتی ہے۔ اللہ جی جعفر تجھے کیوں دوں بچی؟ حضرت جعفر طیار نے سر جھکایا اور پیار سے نعرہ لگایا، کریم آپ پہ اللہ کا کرم، آپ کے کاندھے پہ نبوت کا چمکتا دمکتا ریشمی دشالہ ہے، راضی آپ سے حق تعالی ہے۔ اور میرے گھر میں اس بچی کی خالہ ہے، مسکرایا کملی والا ہے، فرمایا تیرا حق فائق ہے، فائق ہے، تو زیادہ اس کے لائق ہے، لہذا فیصلہ تیرے حق میں لے جنت لے جا۔ علی ناراض نہ ہوئی، خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے، لہذا میں فیصلہ جعفر کے حق میں کر رہا ہوں۔ میں اس لیے یہ واقعہ سنایا کہ اپنی بیٹیاں زمین میں گاڑتے مارتے نفرت کی آگ بھڑکاتے، آج کسی کی بیٹی کے لیے جھولیاں پھیلی ہیں، صدائیں لگ رہی ہیں، التجائیں ہو رہی ہیں۔ آج یہ کیسے ہو گیا اجالا، او بک گیا اندھیرا، ڈالا کملی والے نے پھیرا۔ اس لیے فریدی فقیر نے کہا گل پیا ونجا بجا، آیا محمد مصطفیٰ، ہر دید دیاں عیدہ تھیاں، ہر دل دے وچ سامن لگے، ہر دل دے وچ سامن لگے۔ حضور آئے، بیٹی کو بیٹی کا مقام ملا، بہن کو بہن کی عزت ملی، بیوی کو اس کا شرف ملا، ماں کو ماں کی عظمت ملی۔ آخری جملے میرے یاد رکھنا، اگر حضور نہ آتے، آپ کرم نہ فرماتے، بیٹیوں کی عزت باپ کے ہاتھوں اجڑتی رہی تھی، اجڑتی رہتی، نہ کسی کی بیٹی بیٹی ہوتی، نہ ماں ماں ہوتی، نہ کوئی رشتہ رشتہ ہوتا، یہاں تک نہ کوئی خدا کو جانتا، نہ کوئی اللہ کو مانتا، نہ زمین پہ مسجد ہوتی، نہ کوئی منارہ ہوتا، نہ قرآن کی تلاوت کا نظارہ ہوتا، اگر نہ مدنی پیارا ہوتا۔ تو این تے ساہوچ ساہ والا سرکی تے مقامنا، تو این تے ساہوچ ساہ والا۔ ارشد صاحب تو سنتے الکالمہ تو لفظ انتے مقامنا، اساں پھر ہی دے لے آؤں، تو سن سارا بھائی حضر پورا کنا لاؤنا، اساں پھر فقیر لوگاں، اساں پھر اس پاس لے جاؤں کی تو این تے ساہوچ ساہ والا، مکی اوک اوک رستے دے آمن، مکی اوک کچھ تے سرائکی والے بھی سمجھ نہیں ہوندی، انج دی سرائکی، مکی اوک اوک رستے دے آمن تے چودھار خوشی دیاں جھم رہن، این ایے جس تیرے آمن تے ہر پاسے موجھ دے ماتم ہن، ہن تھئی ہے بس تیرے آمن تے، ہن چودھار خوشی دیاں جھم رہن، این ایے جس تیرے آمن تے، کئی میں جیہے حال ہلاک ارشد اج پہن واس تیرے آمن تے۔ سیدی صاحب تے اتاری صاحب بڑی ایے چس، واخر دعوانا الحمدللہ۔